کشف کیا ہے. دیکھیں یہ جو دلیل ہے نا کہ ہر حادث کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، یہ فرسٹ پرنسپلس پہ بیس ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ علوم ضروری کو دوسرے علوم ضروری سے ظاہر کیا جائے، اس کو دکھایا جائے. تو یہی کون سے علوم ضروری سے اللہ کے وجود کو، اللہ کا وجود علم ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو دلیل ہے دلیل خلق، اس میں جو علم ضروری استعمال کیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ قانون سببیت. ہر سبب کا ایک مسبب ہوتا ہے، سوری ہر مسبب کا ایک سبب ہوتا ہے. مجھے ہمیشہ یہ اردو میں کبھی بھی یاد نہیں رہتا. ہاں، ہر 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 ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ ہر سبب کا ایک، ہر مسبب کا ایک سبب ہوتا ہے، ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے. یہ میں جو ہے نا آگے پیچھے کر، بہرحال ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کے وجود کا ایک سبب ہوتا ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا وجود یہ قضیہ ضروری ہے، علم ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دلیل خلق میں جو میں نے دلیل خلق جو استعمال کی ہے، اس میں کون سا قانون سببیت استعمال کیا جو کہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ایک علم ضروری سے میں نے دوسرے علم ضروری کو ظاہر کیا ہے، ثابت نہیں، ظاہر کیا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ ثابت کیا ہے، ظاہر کیا ہے؟ ہاں، مطلب یہی ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ ثابت کر رہے ہیں یا آپ کشف کر رہے ہیں؟ ثابت کرنے میں جو ہے وہ آواز اس کے اندر موجود نہیں ہوگی، وہ جو نتیجہ نکلے گا وہ آواز پہلے سے اس کے اندر موجود نہیں ہوگی، اور پھر دلیل دینے کے بعد وہ آواز آ جائے تو یہ ثابت ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ آواز پہلے سے اندر موجود ہے، اس کو یہ لگے گا یہ تو مجھے پتا تھا، میں کہاں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کشف ہوا ہے، یہ ثابت نہیں ہوا. صحیح ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ہم ورڈ میننگز کھیلتے ہیں نا، ورڈ میننگز. مثال کے طور پر کنوارا کس کو کہتے ہیں؟ کنوارا کون ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہے. اب کنوارا کون ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہے. اب کچھ الفاظ سے میں نے کچھ لفظ کو سمجھایا ہے، کنوارا ہونا ثابت نہیں کیا میں نے کہ کنوارے کو کنوارا کیوں کہتے ہیں. یہ بات یہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹ لینگویج پرنسپلز میں سے ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب یہ ایک ہم آن لائن ہے. وعلیکم السلام. میرے خیال میں شاید کیمرہ سے نہیں چل رہا، اور بورڈ بھی. کیمرہ آن لائن اسٹوڈنٹس کو ویڈیو صحیح آ رہی ہے؟ بورڈ وغیرہ سب صحیح نظر آ رہا ہے؟ بلڈ ہے نا؟ جی لگ رہا ہے بلڈ ہے. ہاں بلڈ ہے. دیکھیں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پہلے یہ اب آپ اس کو رہنے دیں، جو ابھی میں پڑھا رہا ہوں اس پہ فوکس کریں، جو ٹیکسٹ ہے اس کو چھوڑ دیں. ابھی دلیل خلق ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. دلیل خلق بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ ہر مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے، ہر مفعول فعل پر دلالت، ہر فعل فاعل پر دلالت کرتا ہے، ہر مفعول فعل پر دلالت کرتی ہے، ہر فعل فاعل پر دلالت کرتا ہے. ہر مخلوق خلق پر دلالت کرتی ہے اور ہر خلق خالق پر دلالت کرتا ہے. فاعل، فعل، مفعول یہ لازمی پروسیس ہے. کوئی بھی کسی کو ایک میں سے اس پروسیس میں سے آپ نکال نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اگر اس پوری ایکویشن میں آپ کو فعل دکھ رہا ہے تو خالق بھی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں، مخلوق
مخلوق بھی. اگر اس پوری ایکویشن میں آپ کو فعل دکھ رہا ہے تو فاعل بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور مفعول بھی. اگر اس پوری ایکویشن میں آپ کو فاعل دکھ رہا ہے تو فعل اور مفعول دونوں ڈرائیو کر سکتے ہیں. اگر اس پوری ایکویشن میں آپ کو صرف مفعول دکھ رہا ہے تو فاعل اور فعل دونوں آپ خود نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایکویشن ہے. یہ تینوں چیزیں فعل فاعل مفعول, ان تینوں چیزوں کو, ان تینوں کو یہ پوری ہوں گی, ایک ساتھ موجود ہوں گی, تب ایکویشن پوری ہوگی. السلام, سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دلالت خلق, دلیل خلق بیسیکلی یہی ہے کہ ہر مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے. قرآن نے اس کی دلیل کیسے دی ہے؟ قرآن نے اس کی دلیل سورۃ طور میں دی ہے, بڑی مشہور دلیل ہے. ام خلقوا من غیر شیء. آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کس کلاس میں؟ اچھا ویسے ہی آئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سعد. کیسے ہیں آپ؟ افسار, ابصار, too many eyes watching on us, بہت ساری آنکھیں. جی کیسے ہیں آپ ابصار؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, قرآنی دلیل کیا ہے؟ ابھی تک صحیح نہیں ہوا ہے, بہرحال چلے لکھ لیتے ہیں. قرآنی دلیل کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ام خلقوا من غیر شیء. اب اس دلیل کو دیکھیں کیسی ہے. مقدمہ نمبر 1, کائنات یا ہم سب مخلوق موجود ہیں. مقدمہ نمبر 2, مخلوق کے وجود کا کوئی سبب ہوگا. بریکٹ میں فرسٹ پرنسپل, کیونکہ ہر چیز کے وجود کا کوئی سبب ہوتا ہے. مقدمہ نمبر 1, مخلوق موجود ہے. مقدمہ نمبر 2, ہر وجود کا کوئی سبب ہوتا ہے. یہی بتایا تھا میں نے مقدمہ نمبر 2. جی, ہر مخلوق کے وجود کا سبب ہے. بریکٹ میں وہ فرسٹ پرنسپل ہے, کیونکہ ہر وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. دو مقدمہ ہو گئے. ٹھیک ہے. مقدمہ نمبر 3, وہ سبب نفس شے, وہ وجود, وہ سبب وہ خود ہوگا, یعنی وہ خود مخلوق ہوگی, یا پھر جی اصل میں اس کو کہتے ہیں وہ سبب یا تو نفس شے, نفس شے یعنی خود وہ سبب یا تو وہ خود ہوگا یا کوئی اور مخلوق. ہو گیا نا صحیح؟ لکھ دیں جی, لکھ دیں بھائی, لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مقدمہ نمبر 1 کیا تھا؟ مخلوق موجود. مقدمہ نمبر 2, مخلوق کے وجود کا سبب ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا مقدمات ہمیشہ فرسٹ پرنسپلز پر ہوتے ہیں. یہ کون سے فرسٹ پرنسپل پر ہے؟ کون سی فرسٹ پرنسپل پر یہ مقدمہ ہے؟ کوزیلٹی نا, قانون سببیت. مقدمہ نمبر 3, یہ سبب یا تو نفس شے ہے, یعنی خود مخلوق موجود ہے, یعنی مخلوق کے وجود کا سبب مخلوق خود ہے, یا پھر اور کوئی دوسری مخلوق, بلکہ قرآن کی آیت کے حساب سے چلتے ہیں. مخلوق کے وجود کا سبب ہے
اور وہ سبب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ 3 آپشنز ہو سکتے ہیں. چوتھا آپشن کیا ہوگا؟ خالق جو مخلوق نہ ہو. یہ مقدمہ نمبر 3 ہے. مقدمہ نمبر 1 مخلوق موجود ہے. مقدمہ نمبر 2 مخلوق کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. مقدمہ نمبر 3 وہ سبب یا تو کچھ بھی نہیں ہے یا نفس شے ہے یا پھر کوئی دوسری مخلوق ہے یا خالق جو کہ مخلوق نہیں ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. مارکر زکریا مارکر کا کہتے ہیں. ام خلق السماوات والارض. صحیح ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء. کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہوگا؟ بغیر کسی چیز کے یعنی سم تھنگ فرام نتھنگ. انگلش میں جس کو لکھنا پوائنٹ نمبر 1 سم تھنگ فرام نتھنگ. پوائنٹ نمبر 2 سیلف کریٹڈ. پوائنٹ نمبر 3 created by something else created. Point number 4 created by something which is not created. Something یا someone کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ام خلقوا من غیر شیء کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا خود اپنے آپ کو وجود بخشا یا انہوں نے آسمان و زمین پیدا کیے؟ یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت میں مینشن نہیں کی کیونکہ جب یہ آپشن بغیر کسی چیز کو پیدا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے illogical ہے. یہ آپشن کینسل ہو گیا. قرآن نے مینشن کیا. اگلا آپشن کیا ہے؟ کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے سے یہ بھی لاجیکل ہے. خود اپنے آپ کو پیدا کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود اور عدم وجود سائملٹینیسلی ایک وقت میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کو وجود بخشنا سے مراد کیا ہے کہ وجود اور عدم ایک وقت میں ممکن ماننا. مثال کے طور پر ایک ماں نے اپنے آپ کو جنا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا کیونکہ جننے کے لیے پہلے ہونا ضروری ہے اور جننے سے مراد یہ کہ پہلے نہیں تھی. تو یہ جو ہے وہ کانٹرڈکشن ہے. تو نفس شے خالق نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی کراس آؤٹ ہو گیا. یہ آپشن بھی نہیں ہے. یہ آپشن بھی نہیں ہے. یہ آپشن بچا کوئی دوسری مخلوق نے اس کو پیدا کیا ہوگا. ٹھیک ہے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا اس نے لیکن کسی اور نے کیا ہوگا. کوئی ایلینز نے کر دیا ہوگا. کوئی ایول انجینئرز رہتے ہوں گے کوئی مارس وغیرہ پہ جوپیٹر پہ انہوں نے کیا ہوگا. ٹھیک ہے اگر یہ مان لیتے ہیں تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا ان کو کس نے کیا. پھر واپس سے یہ 2 آپشن لانے پڑیں گے کہ ان کو کس نے کیا. اگر آپ ان کو کس نے کیا اس کی توجیہ بھی اس کے ذریعے کرتے ہیں تو پھر اس کی بھی یہ چلتا رہے گا اور یہ تسلسل چلتا رہے گا. یہ تسلسل اس کو کہتے ہیں یہ تسلسل رہے گا. اور تسلسل کسی بھی چیز میں باطل ہے. تسلسل illogical ہے. کیوں illogical ہے؟ اگر کسی چیز میں تسلسل آ جائے انفینائٹلی لامتناہی تسلسل آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز باطل ہے. کیوں؟ اور وہ چیز وجود میں ہی نہیں آتی. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں
کہ ایک پولیس آفیسر ہے, اس نے اپنی گن جو ہے وہ ایک ٹارگٹ پہ پوائنٹ کی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں شوٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھ سے بڑا آفیسر جو ہے وہ مجھے آرڈر نہ دے. ٹھیک ہے, لیٹس سے ایس ایچ او. اب ایس ایچ او کہتا ہے کہ میں اس کو حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ مجھ سے بڑا آفیسر مجھے حکم نہ دے, اور پھر یہ کہانی چلتی رہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے سے اوپر کی اپروول کا انتظار ہے. تو کیا کبھی وہ شوٹ ہوگا؟ نہیں. اگر یہ سلسلہ تسلسل لامتناہی انفینٹلی چلتا رہے تو کبھی بھی ٹارگٹ شوٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو لامتناہی سلسلہ چلنے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز وجود میں آئے نہ. تو لہٰذا کوئی ایلین ہوگا تو ایلین کی بھی کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ایلین کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے, اور یہ سلسلہ آپ کو کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا. تو اس سے جو ہے وہ تسلسل لازم آئے گا, اور تسلسل جو ہے وہ باطل ہے. نفس شے, اس پوائنٹ سے جو ہے وہ وجود اور عدم کا ایک وقت ہونا ممکن لازم آئے گا. تو جب یہ آپشن کینسل ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ آپشن کینسل ہو گیا, بچا کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ نے مینشن ہی نہیں کیا آیت میں, کیونکہ اس کے پاسبل 4 ہی آپشنز بن سکتے ہیں, 5واں آپشن کوئی نہیں نکال سکتا. کسی مخلوق کے وجود کی ایکسپلینیشن میں ان 4 پاسبل آپشنز کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں نکلتا. کوئی مخلوق موجود ہے, کیوں موجود ہے, یہ 4 پاسبل ریزنز ہو سکتے ہیں. تینوں کینسل آؤٹ ہو گئے, ایک بچ گیا, اور وہ یہ ہے کہ خالق جو کہ خود مخلوق نہ ہو. کیونکہ اگر مخلوق ہوگی تو پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے گی, تو وہ خالق جو کہ خود مخلوق نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مینشن ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز میں کہا کہ کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے, یا تمہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے, یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. تو جب یہ تینوں جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو گئے تو پھر اللہ خالق کل شیء. صحیح ہے, یہاں تک کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے یہاں تک؟ فرسٹ پوائنٹ بتا دوں کس طرح امپاسبل ہے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے, کیا تھا؟ ہاں, بغیر کسی شے کے, ام خلقوا من غیر شیء, بغیر کسی شے کے پیدا ہو جانا, یعنی بالکل کلی عدم سے کسی چیز کا پیدا ہو جانا, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں, بالکل ہی کلی عدم سے جو ہے وہ کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, سیکنڈ والا کیا ہے؟ نفس شے یعنی سیلف کریٹڈ, کہ کیا وہ بغیر یعنی کریٹڈ آؤٹ آف نتھنگ, فرسٹ پوائنٹ تھا. سیکنڈ پوائنٹ سیلف کریٹڈ, کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو وجود بخشا ہے. یہ لاجیکلی امپاسبل ہے. کیونکہ اگر اس کو مان لیا جائے تو وجود اور عدم وجود بیک وقت لازم آئے گا, اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود بھی اور کوئی چیز موجود نہیں بھی. کیونکہ جب یہ کہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خود جنم بخشا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنم بخشنے کے لیے اس کو پہلے خود موجود ہونا ہے, اور جنم بخشے اسی چیز کا جاتا ہے جو پہلے موجود نہ ہو. تو لہٰذا وجود اور عدم وجود سائملٹینیسلی جو ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا, جو کہ عقلاً محال ہے, امپاسبل ہے. ٹھیک ہے, چلیں, یہ دلالت خلق جو اللہ تعالیٰ نے. جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ آیت سنی, سورہ طور کی یہ آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے, کاد قلبی ان یطیر, کہ قریب تھا میرا دل جو ہے وہ اڑنے لگتا. یعنی اتنی پاورفل آیت ہے, یہ اتنی پاورفل آرگیومنٹ ہے
ٹھیک ہے. یہ آرگیومنٹ کا ایک طریقہ ہے کہ you list out all the possible options, you can analyze them, cancel out which is illogical, اور جو بھی بچ جائے وہ جو ہے وہ آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے. ہم نے پہلے جو آرگیومنٹ اسٹرکچر میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ premise 1, premise 2, therefore conclusion. یہ آرگیومنٹ کا ایک الگ اسٹرکچر ہے. یہ بھی اسٹرکچر ہے آرگیومنٹ کا کہ پاسبل آپشنز لسٹ آؤٹ کر دیے جائے, ممکنہ توجیحات بتا دی جائے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی مسئلے میں. پھر اس میں دیکھیں کہ کون کون سی ایکسپلینیشن جو ہے وہ illogical ہے, غیر معقول ہے. تو جو بھی ایکسپلینیشن, جو بھی پاسبل آؤٹ کم بچ جائے وہ آپ کا کنکلوژن ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی آرگیومنٹ کا اسی طرح کا یہی اسٹرکچر جو ہے قرآن میں اور بھی جگہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں نتیجہ یہ نکلا کہ مخلوق موجود ہے, مخلوق کے وجود کا سبب ہے, اور وہ سبب جو ہے وہ خالق اللہ تعالیٰ کا ارادہ, اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ کی قدرت. وہ وجود بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. اچھا, اب یہ پیج نمبر 4 پہ دیکھیں. پیج نمبر 4 میں قرآن کریم میں دلیل خلق کا ذکر, قرآن نے دلیل خلق کا ذکر کہاں کہاں کیا ہے. تو پہلی آیت جو ہے وہ ہم نے پڑھی, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. اچھا, یہ سمجھ میں آ رہا ہے ام خلقوا السماوات والارض, یہ پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے یہاں پہ رکھا ہے, کیونکہ السماوات والارض یہ کیا مخلوق ہے, اور ام خلقوا ہے. خلقوا میں جو فاعل مستتر ہے وہ کون ہے, یعنی جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. ٹھیک ہے, انسان. تو کیا انسان جو کہ مخلوق ہے اس نے دوسری مخلوق یعنی آسمان اور زمین پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے جو یہاں پہ لکھا نا کوئی دوسری مخلوق نے, یہ اس کی توجہ یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دوسری آیت یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ, نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ یہ نہیں ہے. قال فمن ربکما یا موسیٰ, فرعون اے موسیٰ تم دونوں کا رب, یعنی تم دونوں کون, ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو ایک خلق دی, ایک صورت دی, ایک فنکشن, ایک پرپس, ایک مقصد دیا, اور پھر اس پرپس اور اس مقصد کے لیے اس کی رہنمائی کی. یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی. کس پوائنٹ پہ ہم نے پڑھی تھی یہ بات؟ کہ ہر مخلوق اپنے فنکشن کو, اپنے پرپس کو بخوبی انجام دے رہی ہے, اس نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے. دلالت فطرت میں پوائنٹ نمبر شیخ طبی افعال, ہاں پوائنٹ نمبر 3 میں ایسے طبی افعال کا بغیر علم و تعلم کے. تو یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اب دیکھیں دلیل کیا دی, دلیل فطرت دی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, دلیل فطرت دی اور دلیل خلق دونوں کو مرج کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے. کیا ربنا الذی, ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق دی, ایک صورت دی, ایک پرپس دیا, یہ دلالت خلق ہے. ثم ہدا, پھر ہر مخلوق کو اپنے اپنے کام پر اس کی رہنمائی کی. یعنی فش ہے تو فش کو سوئم کرنا سکھایا, فش کو کھانا سکھایا, بچہ ہے تو بچوں کو دودھ پینے سکھایا. ٹھیک ہے, ثم ہدا. اب یہاں پہ دلیل فطرت اور دلالت خلق دونوں کو مرج کر کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی جامع انداز میں فرعون کو جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں قرآن کا. السلام علیکم شیخ, یہ آپ نے خلق سے پرپس کیسے مراد لیا؟ خلق سے تصویر بھی تو ہو سکتی ہے. ہاں, خلق سے تصویر بھی ہو سکتی ہے. اس کی مختلف ازواء البیان میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو مختلف اس کی تفسیریں کی گئی ہیں.
صورت بھی کی گئی ہے، مقصد بھی کیا گیا ہے. خلق میں یہ ساری چیزیں شامل ہے نا، مقصد بھی ہے اور صورت بھی ہے، حیت بھی ہے. کسی کو یاد ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت سورہ بقرہ میں کہاں ہے؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا. ہاں نہیں، ایک سیکنڈ. ایک تو ایک جو آپ کا نا موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہے فرعون کے ساتھ، ٹھیک ہے. ایک ہے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو تیسری آیت ہے سورہ بقرہ، ایک سیکنڈ، سورہ بقرہ 258. صحیح ہے، صحیح ہے. یہ یہاں پہ اس بک میں بھی دی ہے، لیکن اس بک میں جو ہے وہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ صحیح سے منقول نہیں ہے. وہ کہاں ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون نے پوچھا تھا کہ کون ہے رب العالمین، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب السماوات والارض. سورہ مجھے کھول کے دے ذرا، تب تک ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. جو حافظ ہیں وہ کھول کے دیں. میرے خیال میں سورہ قصص میں ہے، جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا صحیح کہہ رہے ہیں. دکھائیں مجھے، لائیں. اصل میں یہ دونوں ملحد تھے نا، نمرود اور فرعون، اس لیے میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ یہ مناظرہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ مناظرہ آپ پڑھیں. دونوں نمرود اور فرعون دونوں ایتھیسٹ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیسے قائل کیا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا قرآنی منہج کیا ہے، انبیاء کا منہج کیا ہے. بتائیں پہلے آپ مجھے دیکھیں، میں دونوں دیکھوں. قرآن کی آیت پڑھیں. آیت نمبر 23. ٹھیک ہے، ہم پہلے ایک کام کرتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں. یہ جو ہے نا ان کی ابراہیم علیہ السلام والا مناظرہ، یہ پہلے پڑھ لیں. دونوں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں دیکھ لیتے ہیں. وہ کون سا ہے ابراہیم علیہ السلام والا؟ 258. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، اور یعنی آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس کہ ابراہیم علیہ السلام سے جس نے بحث مباحثہ کیا فی ربی، اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک. یہ کون تھا ابراہیم علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرنے والا؟ نمرود. کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی، یعنی بادشاہت دی. تو اب وہ جو ہے وہ اللہ کا انکار کر بیٹھا اور اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کر بیٹھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی، اب یہاں سے مناظرہ شروع ہوا. مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنا کلیم رکھا کہ اذ قال ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرا رب وہ ہے. قال، نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو لے آ مغرب سے. اب یہ مجھے بتائیں، یہاں پہ بہت سے لوگ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دی، اور پھر پہلی دلیل کا جب اس نے جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل پر موو کر گئے. ایسا نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اقرار کروایا کہ تو مان پہلے کہ تو بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. جب تو مان لے گا تو پھر میں وہی دلیل کو ایکسٹینڈ کروں گا، اور میں کہوں گا کہ جو شخص، جو ذات زندہ کرنے اور مارنے پر قادر ہے، وہی ذات سورج کو
مغرب سے مشرق پر لانے پر بھی قادر ہوتا ہے. تو تو نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا نا سب کے سامنے کہ تو مارنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے. تو جو ذات اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ زندہ کرنے اور مارنے پر قادر ہوتی ہے, وہ سورج کو مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق لانے پر بھی قادر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہی دلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جواب دے دیا تو ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل کی طرف موو کر گئے, ایسا نہیں تھا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کروایا کہ پہلے تو اقرار کر کہ میں اتنا بڑا طاقتور ہوں. تو جب تو نے اقرار کر لیا کہ میں اتنا بڑا طاقتور ہوں, تو اب جب تو مانتا ہے تو پھر یہ بھی کر کے دیکھا. طاقتور تو وہ ہوتا ہے جو یہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی آیت نمبر کیا بتائی؟ آیت نمبر 23. ہاں, قال فرعون ما رب العالمین, فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہے. قال رب السماوات والارض, تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. اب یہاں پہ دلالت الخلق ہے, دلیل خلق ہے. وہ کیسے کہ تو دیکھ یہ آسمان اور زمین یہ کیا بغیر کسی کے پیدا, بغیر کسی کے وجود میں آ گئے, بغیر کسی سبب کے, یا ان کا کوئی رب ہے یا ان کا کوئی بنانے والا ہے. تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا ظاہر سی بات ہے بغیر کسی سبب کے تو یہ وجود میں نہیں آئے, بلکہ جتنی مخلوق دیکھ رہا ہے تو آسمان اور زمین یعنی اپنے اوپر اور اپنے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے اس کے درمیان, یہ ساری مخلوق جو ہے وہ خالق پر دلالت کرتی ہے. ان کنتم موقنین, اگر تو یقین رکھنے والوں میں سے ہے. کس چیز پر یقین رکھنے والوں میں سے؟ یعنی یہ حذف کر دیا, اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ مفعول جب محذوف ہو جاتا ہے تو یہ عموم پر دلالت کرتا ہے. یعنی اگر کسی بھی چیز پر تمہیں یقین ہو تو سب سے پہلا یقین اللہ پر ہونا چاہیے. یہ مقصد ہے اس کا آیت کا. یقین انسان بہت ساری چیزوں پر کرتا ہے, اگر یقین کسی بھی چیز پر ہو تو سب سے پہلا یقین جو ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین رکھنے والے ہو. ورنہ اگر تم یقین جیسی کوئی چیز کو مانتے نہیں ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تم بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہو اور اللہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے تو اتنے بیوقوفانہ بات ہے یہ. اللہ اول الیقین, اللہ کا وجود. قال لمن حولہ الا تستمعون, فرعون نے اپنے آس پاس جو لوگ تھے ان سے کہا کہ دیکھ سنتے نہیں ہو ان کو کیا کہہ رہے ہیں. مذاقیہ انداز میں انہوں نے کہا, مذاق اڑانا چاہا. جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا نا تو پھر یہ ہوتا ہے دیکھو اس کو, دیکھو کیا برانڈ خراب کر دینا, امیج خراب کر دینا, مذاق اڑانا, تمسخر کرنا. یہ دلیل کا جب جواب نہیں ہوتا تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج بھی اگر ملحدوں سے وہ دو نا تو وہ بھی جواب نہیں دیتے. وہ ٹیررسٹ ہیں اور فنڈامنٹلسٹ ہیں اور وائلنٹ ہیں, ملا ہیں, شور کرتے رہتے ہیں, برانڈ امیجنگ خراب کرنا. بس یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار نہیں کیا تھا, کفار کے پاس جواب نہیں تھا. اللہ کے نبی کو کیا کہہ دیا؟ مجنون, ساحر. برانڈنگ خراب کرنا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے ان کا. مسلمان کبھی بھی سامنے والے کو پرسنل اٹیک نہیں کرتا, کبھی بھی, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. پرسنل اٹیک سے نہیں کرتا, دلیل پہ بات کرتا ہے. لیکن ہمیشہ باطل کی نشانی ہے وہ پرسنل اٹیک کرے گا آپ پر, برانڈنگ خراب کرے گا. ٹھیک ہے, قال ربکم, تو اچھا اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ نہیں میں مطلب تمسخر ہو رہا ہے, مذاق ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مذاق کی کوئی جو ہے وہ لفٹ ہی نہیں کرائی, آگے اپنی دلیل کنٹینیو رکھی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب اور تمہارے باپ داداؤں کا رب, تمہارے جو پہلے کے باپ دادا ہیں سب کا رب ہے. ٹھیک ہے, اب فرعون جو ہے مزید مذاق اڑا رہا ہے. قال, اگلی آیت میں فرعون نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, کہ بے شک وہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ پاگل ہے, مجنون ہے. برانڈنگ خراب کرنے پہ لگا ہوا ہے فرعون. موسیٰ علیہ السلام اپنی دلیل دیے جا رہے ہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما, وہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو ایک بڑے گولز ہوتے ہیں, بڑے ویژن ہوتا ہے نا, اور اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے, تو راستوں میں بہت کتے بھی بھوگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہر کتے کا وہ جواب دے گا نا تو اپنا ویژن کو نہیں پا سکے گا. تو انسان جو دین کا کام کر رہا ہوتا ہے
تو بہت ساری یہ اس طرح کے فرعون جیسے اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ بھونک رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ مقصد سے ہٹا دیں گے اگر ہم نے جو ہے وہ جواب دینا ہر بندے کا جواب، ہر شعبے کا جواب دینا شروع کر دیا نا. ہر آدمی کا جواب دینا بنتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ سنتے ہوں گے نا کہ یہ بعض بڑے علماء اکرام جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو فتنے اٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھتے ہیں، کبھی اپنے کوئی یوٹیوبر اٹھ جاتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے، تو بڑے علماء اکرام جو ہے وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ان پر. ٹھیک ہے، بات نہیں کرتے زیادہ ان پر، کیا فائدہ نہیں ہے. مطلب یہ تو ہر بیسیوں کے حساب سے جو ہے وہ ہر دن اٹھتے رہتے ہیں، تو ان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دلیل کنٹینیو رکھی، اور وہ دلیل خلق. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی جس رب کا بارے میں تو نے پوچھا ہے نا، اب سن، وہ ساری کی ساری مخلوق کا رب ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ایک انسان کی کتنی ڈائمنشنز ہوتی ہیں؟ 6 ڈائمنشنز ہوتی ہیں. جہات الستہ، اپ ڈاؤن، اوپر نیچے، آسمان زمین، دائیں بائیں، مشرق مغرب. اور اینسسٹر یعنی لینیج کے حوالے سے پہلے کے لوگ اور اب تک، یہ ایک انسان کی 6 ڈائمنشنز ہیں. ٹھیک ہے. اب 6 ڈائمنشنز میں سے جتنی بھی مخلوق ہے سب خالق پر دلالت کری. یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا. شروع سے پڑھیں. قال ربکم قال رب السماوات والارض وما بینہما، یہ ایک ڈائمنشن کو ایڈریس کیا ہے، 2 ڈائمنشنز کو. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 26 میں ربکم ورب آبائکم الاولین، پیچھے کی لینیج کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں رب المشرق والمغرب، رائٹ لیفٹ، یعنی جہات ستہ میں جتنی بھی مخلوق بستی ہے نا، وہ سب کا سب، ان سب کا رب اللہ ہے. یہ بغیر کسی چیز کے پیدا نہیں ہوئے، نہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو اللہ ہی ان کا رب ہے. یعنی یہ ساری مخلوق اللہ پر دلالت کر رہی ہیں، کیونکہ مخلوق میں نے بتایا مفعول ہے، مفعول فعل اور فاعل دونوں پر دلالت کرتا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم عقل لگاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ دلالت خلق ہے. جامع انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جامع انداز میں دی ہے. ہم اس کو کھول کھول کے اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ یہ عربی کی جامعیت سے اتنا واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دلیل خلق کیا ہے؟ بیسیکلی اس کا آئیڈیا کیا ہے؟ اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہر مخلوق جو کہ مفعول ہے وہ فاعل یعنی خالق پر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایک چانس ہے، ایک تکا ہے، تو گویا یہ ایسے ہی کہنا ہے کہ ایک پیپر کی فیکٹری ہے اور ایک انک کی فیکٹری ہے، اور دونوں جل کے راکھ ہو گئی کسی ایکسیڈنٹ میں. اور جب جل کے راکھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، تو دونوں اتنے مل جل گئی کہ ایک انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ وجود میں آ گئی. صحیح ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمیکل ریئیکشنز کا بلائنڈ چانس ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز کو گزرتے ہوئے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وجود میں آ گیا، جو کہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اتنی سائنس لڑاتا ہے. تو یہ اس سے بھی اوپر کا دعویٰ ہے کہ اگر میں کہوں کہ 2 فیکٹری جو کہ ایک انک کی اور ایک پیپر کی فیکٹری وہ جل گئی کسی حادثے میں، اور ایک بڑی سی انسائکلوپیڈیا جو کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے وہ وجود میں آ گئی. یہی نا امام ابو حنیفہ سے مناظرہ مشہور ہے شرح عقیدۃ طحاویہ میں. امام ابن الحنفی نے جو ہے مینشن کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ دہریوں سے مناظرہ کرنے کا ایک ٹائم اپوائنٹ ہوا، تو امام ابو حنیفہ تھوڑے لیٹ ہو گئے رحمہ اللہ. تو دہریوں کے پاس گئے، یعنی ملحدوں کے پاس. پوچھا بھائی امام صاحب کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا ہاں یار وہ میں یہی دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا پتہ نہیں لیٹ ہوا، کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی سمندر میں، تو پھر میں یہی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک لکڑی جو ہے وہ گری، اور لکڑی گری، دوسری بھی گری، تیسری بھی گری، بلکہ پورا درخت گر گیا. درخت گر کے ایک لکڑی جو ہے وہ بڑے احسن انداز میں وہ پلانکس میں کارو آؤٹ ہو گئی، اور
ایک کشتی خود بخود بننے لگی اور میں سوچتا رہا کیا بات ہے. کشتی بننے لگی اور میں خود بخود اس میں بیٹھتا رہا اور پھر میں آ گیا. وہ دہریے کہنے لگے یہ مولوی صاحب دیکھیں کتنی ان لاجیکل اور ارریشنل بندے ہیں, یہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ. میں نہیں بات کر رہا, تم یہ بات کر رہے ہو. تم یہ بات کر رہے ہو کہ یہ کائنات, کشتی نہیں بن سکتی اتنی سادی سی, تم کہہ رہے ہو کائنات بن گئی. چرند پرند پہاڑ, میں آپ, عقل مطلب کیا عقل ہے, سبحان اللہ, ان کی عقلوں کو کیا داد دیں, کیا کہیں. بہرحال یہ ہدایت جو ہے نا, اگر عقل پر یعنی یہ ذہانت, یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو ہدایت بھی مل جائے. جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ فلاسفہ ان کو جو ہے وہ اوت الذکا, ان کو ذہانت دی گئی, ولم یؤت الذکا, لیکن ان کو تزکیہ یعنی پاکیزگی نہیں دی گئی. یہ اللہ کی دین ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے. ہدایت اللہ کی دین ہے, بس اللہ کی توفیق ہے. بہرحال ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی سوال ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑے ملحد ایتھیسٹ یعنی فرعون کے سامنے کیا کیا, دلیل خلق رکھی. کوئی بہت زیادہ فلسفیانی بات نہیں کی, دلیل خلق رکھی, عام سی سادی سی سمپل دلیل خلق تھی. ٹھیک ہے جناب. اور یہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی نا وہ ربی الذی یحیی و یمیت, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, یعنی زندہ کرتا ہے. زندگی وجود میں آئی بعد اس کے کہ وہ نہیں تھی. اب اس زندگی کا وجود میں آنا کوئی تو اس کا سبب ہوگا نا. وہ سبب کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ تو ہے اس کا سبب, تو جو اس کا سبب ہے تو کہہ رہا ہے کہ تو ہے, تو پھر سورج کو مغرب سے نکالنے کا سبب بھی تو ہی بن. ٹھیک ہے, تو یہ وہی ہے, یعنی سبب, ہر سبب کا ایک مسبب ہوتا ہے. صحیح کہا میں نے؟ جی جی. نہیں, یہ جو ہے نا اسرائیلیات میں سے لیا گیا ہے. یہ جو ہے نا کہ اس نے ایک کو قتل کر دیا نمرود نے اور ایک کو چھوڑ دیا, یہ کسی نص سے ثابت نہیں ہے. البتہ تفسیروں میں یہ کچھ بات لکھی گئی ہے, لیکن یہ توجیہ تو یہ, اور یہ اسرائیلیات میں سے لی گئی ہے, لیکن یہ توجیہ تو ہم تب کریں نا کہ جب اس جیسے بندے سے کوئی بعید نہیں ہو کہ اس بندے نے خود حقیقی طور پہ کہہ دیا ہو کہ یہ جو کر رہا ہے یہ اللہ نہیں, میں ہی کر رہا ہوں. کوئی بعید نہیں ہے ایسا بندہ جو اللہ کا, وہ یہ جب کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں, تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں حقیقتاً. ہاں, تو کوئی بعید نہیں ہے. تو جب حقیقی معنی لینا بعید نہیں ہے تو مجاز کی طرف نہیں جانا چاہیے. البتہ یہ دوسری بحث میں آگے اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, مفسرین نے اس کو لیا ہے لیکن وہ اسرائیلیات سے ہے. لیکن زیادہ اولا یہ ہے کہ اس بندے نے, نمرود نے حقیقتاً کہا تھا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, یہ جو کر رہا ہے یہ اللہ نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں, یہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے, مان لیا تم کر رہے ہو, تو جو یہ کرنے پر قادر ہے وہ سورج کو مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے, تو نکال کے دکھا دو. اچھا اب دیکھیں, اس میں تھوڑا سا منطقی انداز ہے. پہلے میں نے آپ کو یہ جو ساری باتیں نا, یہ آسان الفاظ میں یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا منطقی انداز ہے, پیج نمبر 4 پہ ہی دیکھیں. مقدمہ اولا میں ریڈ کروں گا, اگر سمجھ نہیں آیا تو بتائیں. مقدمہ اولا کیا تھا کہ کائنات حادث ہے. رب کا وجود کائنات کے حدوث کے ثبوت پر موقوف نہیں, بلکہ بعض اعیان کا حدوث جو عام مشاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, میں مس آؤٹ کر گیا, اور وہ یہ ہے کہ
عموماً جو دلیل خلق جو دی جاتی ہے نا اس کو انگلش میں کازمولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں یا کلام کازمولوجیکل آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, کرسچینٹی بھی اس کو کرسچنز بھی اس کو دیتے ہیں, یہود بھی اس کو دیتے ہیں, مسلمان بھی اس کو دے رہے ہوتے ہیں. دلیلیں اس کو کازمولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا تعلق کازموس سے ہے, کائنات سے ہے. ٹھیک ہے, یونیورس سے ہے. اور اس کو انگلش میں یہی کہا جاتا ہے کہ everything that begins to exist has a cause, universe began to exist, therefore universe has a cause. ٹھیک ہے, اب یہ ایک مشہور کازمولوجیکل آرگیومنٹ ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے یہ یونیورس کی بگننگ کے بارے میں بات نہیں کی, بلکہ قرآن نے ہر اس مخلوق کی بگننگ کے بارے میں بات کی جو عام ڈائریکٹ آبزرویشن سے انسان کر دیکھتا ہے. مثال کے طور پر کل اس جگہ درخت نہیں تھا, 1 سال بعد اس جگہ درخت اگ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں گرو ہو رہا ہے. تو ہم اس چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک چیز وجود میں آئی عدم سے. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ان چیزوں کا ہم آنکھوں سے جب مشاہدہ کرتے ہیں, یعنی ان چیزوں کے حدوث کا مشاہدہ ہم آنکھوں سے کرتے ہیں, تو ڈائریکٹ ان مشاہدے کے حدوث کے سبب سے دلیل لینی چاہیے نا, بنسبت آپ کائنات کے حدوث کو پہلے ثابت کریں, بگ بینگ تھیوری سے ثابت کریں, جس سے بھی ثابت کریں. پہلے آپ کائنات کے حدوث کو ثابت کریں اور پھر کائنات کے حدوث کے سبب کو پہچانیں. کائنات کے حدوث کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, تو میں اتنی دور کی دلیل کیوں لاؤں؟ دلیل ہمیشہ وہ ہونی چاہیے جو کہ سامعین کے بالکل قریب بالمشاہدہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مخلوق افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت ام خلقوا من غیر شیء, یعنی کیا تم خود بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہو؟ تو تم خود جانتے تم پہلے نہیں تھے. تو اتنی کلوز دلیل کس کی ہوگی کہ تم خود اپنے آپ پہ غور و فکر کر لو. تو ہمیں کائنات تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہر چیز کو ڈائریکٹلی آبزرو کر کے اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ عدم سے وجود میں آئی, عدم سے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا, وہ سبب یا تو وہ خود ہوگا یا پھر کوئی دوسری مخلوق ہوگی, یا پھر وہ بغیر کسی سبب کے آ گیا, یا پھر کوئی خالق ہوگا جو کہ خود مخلوق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی یہ زیادہ کلوز ہے نا کہ ہر چیز کو ہم آبزرو کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم کائنات پر جائیں, ہم کائنات کے حدوث کو ثابت کریں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی دور کی دلیل ہے. زیادہ کلوزر, زیادہ قریب دلیل کون سی ہے؟ جو ہم اپنے حدوث کو دیکھتے ہیں. کائنات میں ساری چیزیں حادث ہیں. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ تو جو مین کازمولوجیکل آرگیومنٹ ہے نا, وہ یونیورس کی بگننگ کو پہلے ثابت کرتی ہے. دیکھیں وہ کہتی ہے دیکھیں سائنس نے, بگ بینگ تھیوری نے جو ہے وہ آج ثابت کر دیا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورس کی بگننگ کو وہاں تک جانے کی کیوں ضرورت ہے جب سبب ہی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ تو اپنی بگننگ کا سبب آئیڈینٹیفائی کر لو نا, تم خود بھی تو نہیں تھے, تو تمہیں کون وجود میں لے آیا؟ بجائے اس کے کہ تم بگ بینگ تھیوری کے اتنے ماڈلز لا کے جو ہے وہ کائنات کی بگننگ کو ثابت کرو. اور یہ مسئلہ آج سے 70 80 100 سال پہلے بڑا ایشو تھا, جب سائنٹسٹ کا متفقہ علیہ عقیدہ تھا, ماننا تھا, تھیوری تھی کہ یہ یونیورس اٹرنل ہے. تو اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اس آرگیومنٹ کو پروف کرنا کہ یونیورس کی کوئی بگننگ ہی نہیں ہے. سائنٹسٹ کہنا ہے سارے متفق ہیں, تو پھر تم کیوں اس آرگیومنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے, تو ہمیں یونیورس کی بگننگ سے خالق کے وجود پر دلالت نہیں لینی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کی بگننگ سے خالق کے وجود پر دلالت کرنی, اور قرآن نے یہی کیا ہے. ایک ایک مخلوق کو اٹھا کے جو ہے نا وہ قرآن نے لیا ہے. دیکھتے نہیں ہو اس کو تم, کون ہے اس کو وجود بخشنے والا, کون ہے اس کو کھلانے پلانے والا. ٹھیک ہے, تو سمپل آرگیومنٹ, قرآن کا آرگیومنٹ, مقصد بتانا منہج یہ ہے کہ قرآن کا منہج آرگیومنٹ بہت سمپل اور کلوزر ٹوورڈ آبزرویشنز ہے, ہمارے مشاہدے کے انتہائی قریب ہے. تو یہ مقدمہ اولا کا یہی جو یہاں پیج نمبر 4 پہ بات کی گئی ہے کہ رب کا وجود کائنات کے حدوث کے ثبوت پر موقوف نہیں ہے, یہی مراد ہے اس سے, بلکہ آیان یعنی ہر ذات, ہر مخلوق, آیان
ہر آبجیکٹ کا حدوث جو عام مشاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ مقدمہ ثانیہ. اب ایک کام کریں, جو ہم نے بات کی ہے نا یہاں پہ, یہ تھوڑا سا منطقی انداز میں ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو آپ پڑھیں خود سے, اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اگلی کلاس میں پوچھیں. اگر آپ نے اگلی کلاس میں نہیں پوچھا تو میں سمجھوں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, اور پھر میں نیکسٹ بات کی طرف موو کروں گا. ٹھیک ہے, یہاں تو کوئی سوال ہے تو کر لیں. اسرائیلی روایات سے مراد تفصیل بتا دیں تھوڑی. کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کو اردو میں دلیل خلق, دلیل کائنات, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اب آپ ایک تو میرے لیے دو زبانیں سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی, آپ تیسری زبان بھی لے آئے کیا؟ عربی اور انگلش میں تو ہم ویسی ٹرمینالوجیز پہ بات کر رہے ہیں, آپ کہنا کہ نہیں اردو میں بھی جو ہے وہ ایک اور ٹرم. اچھا بہرحال یہ ایک جو ٹرمز ہیں, جو مشکل اصطلاحات ہیں, اس کی ہمارے پاس ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ. وہ وقتاً فوقتاً میں سوچ رہا ہوں اس کو یا تو LMS پر وہ کر دیں یا گروپس وغیرہ میں کر دیں. ایک لسٹ اپلوڈ ہو رہی ہے جس میں یہ اصطلاحات ایک طرف عربی میں ہے یا اردو میں ہے اور ایک طرف انگلش میں ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہم اصطلاحات پڑھ رہے ہیں نا, جو میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں, تو وہ اصطلاحات یا ٹرمینالوجیز کی ایک لسٹ بھی ہم ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہیں, جس میں ایک طرف انگلش میں ورڈ ہے اور اس کے مقابل میں اردو یا عربک میں ہے. ٹھیک ہے, علم جو ہے وہ اصطلاحات کا ہی نام ہے بھائی. اصطلاحات پر گرپ ہوگی تو علم پر گرپ ہوگی, اصطلاحات پر گرپ نہیں ہوگی تو علم چلا جائے. مطلب یہ آپ کو چیزیں سمجھنے میں مشکل ہوگی. اصل میں مسئلہ تبھی ہوتا ہے جب اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز کی بربادمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو آدمی کو لگتا ہے یار بہت مشکل لگ رہا ہے. اصطلاحات سمجھ جائیں گے یہ کی ہے کسی بھی نالج کا. ٹھیک ہے عثمان صاحب, چلیں جی, سبحانک اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ پارٹ 1, ہاں یہ لیول 2 ہے اصل میں. یہ جب اوریجنلی جب ڈیزائن کیا تھا نا میں نے کورس, تو اس کو لیول 2 میں رکھا تھا, لیکن تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کو لیول 1 میں رکھنا چاہیے تھا. ہاں میں نے لکھا لیول 1 انشاءاللہ اگلے سال پڑھا جائے گا.